پاکستان میں آئلٹس کا اسکوپ کیا ہے؟ میں آپ کو ایک چیز بولوں کہ آئلٹس از کوائٹ اسینشیل بائی دا وے. اگر آپ اسکوپ کی بات کرتے ہیں تو وداؤٹ بلکہ آئلٹس نہیں ہے. اور یہ سوال میرے نہیں ہیں، پبلک کے سوال ہیں، کیونکہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کنفیوز ہوتے ہیں آئلٹس کیا ہیں، ٹائپس کیا ہیں، کرنا کیوں ضروری ہے، ہم نے باہر جانا ہے تو کیا کرنا چاہیے. کیونکہ میں ایسے لوگوں کو جانتی ہوں جن کے ایکڈیمک ریکارڈ تو بہت اچھا ہے لیکن ان کو انگلش نہیں آتی، ان کے پاس باہر کا ویزا بھی لگ جاتا ہے، سارا کچھ ہو جاتا ہے، لیکن مطلب باہر سے ان کو آفر آ جاتی ہے ہاں سے آ کے آپ پڑھ لیں، لیکن انگلش کا فیئر انہیں لے ڈوبتا ہے. تو ان کے لیے بھی مطلب وہ کیا ایسا کریں، کیا ان کو کرنا چاہیے؟ کیونکہ پی این میں ٹریننگ وہ واحد ادارہ ہے کہ جو اے ای او سے سرٹیفائڈ ہے، اور وہاں پہ ماشاءاللہ آپ جیسے ٹیچرز ہیں جو پڑھاتے بھی ہیں اور کورسز جو ہیں وہ بہت اچھے طریقے سے کرواتے ہیں. آپ سے کرنے کا کیا فائدہ ہوگا اور ان لوگوں کو کیا فائدہ پہنچے گا ہمارے پروگرام کے تھرو؟ ان کو کیا پیغام جائے گا، کیا میسیج ایسا کوئی ڈیلیور کر دیں کہ ان کے اندر اتنی اویئرنیس آ جائے کہ بھائی آئلٹس کچھ نہیں ہے، صرف 2 مہینے 3 مہینے سر کھپائی کرنی ہے اور اس کے بعد آپ ماسٹر ہیں. Well, at the first, let me clear one misconception which lots of people have. بہت سے لوگوں کا ایک misconception ہے آئلٹس کو لے کر، اور وہ یہ ہے کہ اگر ہم اے یو سے کرتے ہیں، ٹھیک ہے، there are 3 awarding bodies in Pakistan which are working on IELTS examination. First one is AEO, second one is British Council, third one is IDP. اب IDP اور AEO کا joint adventure ہے، تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں صرف 2 awarding bodies ہیں جو پاکستان میں کام کر رہی ہیں، AEO اور British Council. اچھا، بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں that کہ if we take our test by AEOs we will get a good bands, or some people think that if we'll take our test by British Councils we will get really good scores. ایسا بالکل نہیں ہے، یہ ایک مسکنسیپشن ہے لوگوں کی. The thing is that کہ آپ جس مرضی awarding body سے آئلٹس کریں، لیکن آپ کا پیپر جو ہے it will be checked in the Cambridge University by Cambridge examiners. یہ ایک بچوں کو ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے جو بچوں کو پتہ ہونا چاہیے. اور بچے زیادہ تر یہ کرتے ہیں کہ جب وہ اپنا اسپیکنگ ٹیسٹ دینے جاتے ہیں تو وہاں پہ جو ٹیسٹ لینے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں، جو انٹرلوکیٹر کہلاتے ہیں، انہیں ہم ایگزامنر کنسیڈر کر رہے ہوتے ہیں. تو ایک تو چیز آپ یہ دیکھیں کہ وہاں پہ آپ کو ایگزامنر نہیں ملیں گے، آپ کے انٹرلوکیٹر ہیں، and their responsibility is just to record your test and send the recording to Cambridge University. Okay. And in Cambridge University examiner will listen to it and grade it. Okay. ہمارے یہاں کرنے کا فائدہ آپ یہ کہہ لیں زیادہ اچھا یہ اس لیے بھی ہے، اس کا ریزن یہ ہے کہ we work on the criterion. ٹھیک ہے، we think that اچھا یہ بچہ ہے، اس بچے کو ہم نے کس طریقے سے اس نے ایگزام میں جا کے بیٹھنا ہے، کس طریقے سے اسے کویشچن ہونا ہے، اس نے پہلے جاتے سے کون کون سے جنرل کویشچن ہے اس سے پوچھے جائیں گے. بیکاز I myself I worked as examiner for quite a long time, so I've got a lot of experience that how do we conduct speaking tests and other module tests. تو اگر آپ اسپیکنگ کا بات کریں تو میں بچوں کو اس لحاظ سے تیار کر رہا ہوتا ہوں، پریپیئر کرتے ہیں ہم بچوں کو کہ یہ بچہ ریئل ٹیسٹ میں کیسے پرفارم کرے گا. ہم اس کی غلطیوں کو، مسٹیکس کو اسی وقت کریکٹ نہیں کرتے تاکہ بچے کو ہیسیٹیشن نہ ہو. وی سیپریٹلی جاٹ ڈاؤن دا مسٹیکس آف دا اسٹوڈنٹس اینڈ ایٹ دین وی ٹیل ہم اچھا بیٹا یہ مسٹیکس آپ اس کے اوپر کام کریں. تو ہم اس طریقے سے بچے کو پریپیئر کر رہے ہوتے ہیں تاکہ اس کو ایگزام میں ہیلپ ہو. یہ مشکل نہیں ہوتا ایک بچے کا اتنی مسٹیکس کو نوٹ کرنا؟ اچھا، مجھے لگتا ہے کہ اٹس ناٹ ڈیفیکلٹ بائی دا وے، بیکاز ہم نے کلاس کا یہ نہیں کیا ہوا کہ دیر آر لاٹس آف اسٹوڈنٹس ان دا سیم کلاس اینڈ اے ٹیچر ہیز ٹو لائک ڈیفینیٹلی اگر ایک ٹیچر کو ہر ایک بچے کے پاس جانا ہے، اسے انڈیویجول اٹینشن دینی ہے، سو اٹ نیڈس اے لاٹ آف ٹائم. ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم بیچ بناتے ہیں، اس میں ہم کم بچے رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اینڈ وی شفٹ ادر اسٹوڈنٹس ان انادر بیچ. اوکے، تاکہ ایک بیچ میں کتنے لوگ ہوتے ہیں؟ It's almost like 10 to 15. That's it, not more than that. Okay. اگر ہمارے پاس زیادہ بچے آتے ہیں تو ہم ان کو ڈیوائڈ کر دیتے ہیں بیچز میں. But what we do is ہم فوکس یہ کر رہے ہوتے ہیں تاکہ بچوں کو جو ہے ایگزام کے پوائنٹ آف ویو سے تیار کریں اور اس قابل کریں کہ وہ اپنے بینڈس لے سکیں. اچھا، یہ پرپز کیا ہوتا ہے آئل ٹیسٹ کا؟ اچھا، پہلے ایک چیز تو یہ ہے کہ خالی ایک آئلٹس ٹیسٹ نہیں ہے. If we go back 5 years before, so there were lots of tests and still they exist basically, جس میں آپ کا پیئرسن ٹیسٹ بھی تھا، آپ کا بلیٹس ٹیسٹ بھی تھا، ٹوئٹ ٹیسٹ بھی تھا، ایسول کیمبرج بھی تھا، ایسول سیپریٹلی بھی تھا.
اور اس کے علاوہ IELTS بھی ہے, TOEFL بھی ہے آپ کا ٹیسٹ. So it depends that what is the requirement. But if you look at most of universities, they require IELTS certification because they feel that it's one of the best criterion to judge someone's ability in the language. اوکے. اچھا آئلٹس بہت سی کنٹریز ایسی ہیں جہاں پہ آئلٹس کرنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے, تو کون سی کنٹری جو ہیں جہاں پہ آئلٹس ضروری ہوتا ہے؟ بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اسپوکن انگلش پہ بھی چلا لیتے ہیں, ہاں بھائی آ جائیں. نہیں ایسا نہیں ہے. یہ بھی ایک مسکنسیپشن ہے لوگوں میں کہ اگر if they have done any spoken English course so they feel that اچھا they don't need any IELTS certification. It's a wrong. Okay. It's a myth. اچھا کورس جی آپ بات کر It's a myth basically. تو اس میں یہ ہے کہ آپ کو IELTS essential ہے, یہ ریکوائرمنٹ ہے. اوکے ٹھیک ہے, تو آپ کو اس ریکوائرمنٹ میں یہ کرنا ہوتا ہے بیکاز the requirement of common Europe framework, تو آپ کو اٹیمپٹ کرنا ہی پڑتا ہے. اس کے بغیر آپ نہیں جا سکتے. Now you go to Canada, Australia or anywhere in the Europe now. تو اس کے لیے ایلیجیبل کون کون ہو سکتا ہے؟ ڈگری کو اسپیسیفک ضروری ہوتی ہے یا Actually you don't require a degree. To be very honest, because as you told yourself, there are lots of people who are highly educated but still they are unable to communicate. اور ان سے بولا بھی بیچارے ان سے نہیں جاتا. اس کا ریزن یہ نہیں ہے کہ ان کی ڈگری خراب ہے, انہوں نے کیا ہے definitely, but the problem is that کہ ان بچوں کو لینگویج کا ایکسپوجر نہیں ہے, وہ بولتے نہیں ہیں. And to be very honest, میں نے بھی اپنی زندگی میں, because I've seen lots of teachers in my life جو کہ آپ کو انڈر ایسٹیمیٹ بھی کرتے ہیں, لیٹ ڈاؤن بھی کرتے ہیں if you speak some wrong expressions, some phrases or sentences in the class. تو مجھے لگتا ہے اس سے جو ہے بچوں کے جو morale پہ بہت زیادہ اس کا افیکٹ ہوتا ہے, اور جو بیچارے بولنا بھی چاہ رہے ہوتے ہیں وہ بھی چپ کر جاتے ہیں. So teacher needs to encourage, teachers need to encourage their students and they have to boost up their confidence. They have to encourage them that okay, yes you can, and you can speak. IELTS ٹیسٹ کے پارٹس کتنے ہوتے ہیں؟ Well, it contains 4 modules: speaking, reading, writing and listening. اوکے. اور سب سے پہلا ریڈنگ ہوتا ہے, پھر لسننگ ہوتا ہے, پھر اسپیکنگ ہوتا ہے؟ Well, it depends. It entirely depends. جب آپ IELTS کے لیے خود کو رجسٹر کرتے ہو, so you get 2 dates basically. One for your speaking test and another date for your reading, writing and listening test. اچھا انٹرویو کی بات ہو رہی تھی, تو کون سی اوارڈنگ باڈی ہیں جو اس کو کنڈکٹ کرتی ہیں انٹرویوز؟ بیسکلی AU کرتا ہے اس ٹیسٹ کو کنڈکٹ, اور برٹش کاؤنسل کرتا ہے پاکستان. اوکے, اور وہ پھر کیمبرج یونیورسٹی میں جاتا ہے؟ یس. اوکے, اٹ ول بی چیکڈ اینڈ پریپیئرڈ بائی کیمبرج یونیورسٹی. اوکے. اچھا سر یہ بتائیے گا کہ مطلب اسٹوڈنٹس کو فائدہ کیا ہوتا ہے, نقصانات کیا ہوتے ہیں نہ کرنے کے, اور کہاں پہ وہ کیا کر سکتے ہیں, اسکورس کس قدر ضروری ہوتے ہیں. لیکن سب سے ضروری سوال یہ ہے کہ یہ انگلش جو ہے یہ ہمارا فیئر کیوں بن گیا ہے, کیوں ہم نے اس کو اپنے اعصاب پہ سوار کر لیا ہوا ہے؟ اچھا میں آپ کو ایک آنیسٹ بات بتاؤں, اگر آپ انگلش کی بات کریں, so it's one of the oldest language, by the way, oldest languages, because that was early start in medieval period and that was 440 CE. جب یہ لینگویج اسٹارٹ ہوئی. تو اگر آپ اس کو دیکھیں, کیونکہ اٹس اے انٹرنیشنل لینگویج, اٹس اے لینگوا فرانکا بائی دا وے, تو یہ انٹرنیشنل لینگویج ہے, اٹس اے کمیونیکیشن لینگویج, اے لینگویج آف ٹریڈ, اٹس اے لینگویج آف بزنس. سو آئی تھنک اس وجہ سے جو ہے یہ بہت زیادہ انفلوئنسڈ ہے باقی لینگویجز کے مقابلے میں. اور مجھے لگتا ہے کہ آپ کی جو لینگویج ہے وہ آپ کی یہ ڈیفائن کرتی ہے کہ آپ ترقی کریں گے یا پھر آپ تنزلی کی طرف جائیں گے. سو آئی تھنک لینگویج کا بہتر ہونا بہت ضروری ہے. اور اگر آپ بات کرتے ہو کہیں پہ بھی, آپ کی پرسنالٹی گرومنگ کے لیے بھی بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. میں ایک چیز ضرور ڈیفائن کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں, انگلش از اے لینگویج, رائٹ, اٹس ناٹ اے کمیونیکیشن. آپ کمیونیکیشن سیکھنے کے لیے آتے ہیں انسٹیٹیوشن میں. کمیونیکیشن مینس کہ آپ نے کس طریقے سے بات کرنی ہوتی ہے اور کس کانٹیکسٹ میں یا کس ڈسکورس میں کس سے بات کرنی ہوتی ہے. فار ایگزامپل اگر میں ابھی آپ سے بات کر رہا ہوں تو میرا طریقہ کار جو ہے وہ ڈفرینٹ ہوگا, اینڈ مائی ورڈنگ وڈ بی ڈفرینٹ, right? It would be in a formal way. Yeah. But if I'm talking to a friend with whom I have a kindred relationship, definitely my language, my wording would be different. تو مجھے لگتا ہے کہ لینگویج, ہم یہاں پہ لینگویج نہیں سکھا رہے, we are just teaching you the communication skills in English. اچھا اسپوکن انگلش کی اگر بات کی جائے تو اسپوکن انگلش کیوں ضروری ہے؟
اسٹوڈنٹس کے لیے خاص طور پہ، کیونکہ ان کو یہ بھی ہوتا ہے میں نے اسپوکن انگلش کر لیا نا تو یہ ڈگری میری پاس ہے، اسپوکن انگلش کر لیا تو میری وہ والی جاب پکی ہے، تو ان کے لیے کیا پیغام ہے؟ I must say it's quite essential as you said yourself کہ بھئی اگر میں ڈگری مکمل کر لی ہے تو میرے لیے بڑی اہم ہے، بیکاز آپ دیکھیں کہ آج کل جو ہمارے تعلیم ہے وہ ساری انگلش میں ہے، وہ ایک انٹرنیشنل لینگویج میں ہے، تو اگر ہمیں وہ اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے تو ڈیفینیٹلی ہم اپنے کانسیپٹس خود بیان کر سکتے ہیں، انہیں لکھ سکتے ہیں۔ بہت زیادہ مجھے جو مسئلہ آتا ہے اور ہے بھی وہ ہے کریمنگ سے، کہ کریمنگ لوگ کرتے ہیں، اینڈ ایون ٹیچرز پریفر اینڈ دے ریکمینڈ یو ٹو ڈو کریمنگ، کہ آپ رٹا ماریں بس، یو نو پریکٹس نہیں کرنی ہوتی، پریکٹس نہیں، آپ بس رٹا ماریں۔ تو آئی تھنک ٹیچرس کے اینڈ پہ بھی بہت بڑی مسٹیک ہے، اور یہ ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں بھی ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں کتنے سائنٹسٹ پیدا ہوئے، جب ہمارے یہاں دیکھیں نا آپ میٹرک میں لوگ نمبر لیتے ہیں تو جی 97%، 96%، 98%، آپ آئنسٹائن کو ٹچ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو کتنے آپ نے آئنسٹائن پروڈیوس کیا؟ کوئی ایک بھی نہیں، آپ نے بیسکلی پروڈیوس کیے ہیں، آپ نے کون پروڈیوس کیے ہیں؟ وہ صرف رٹا مار کے آپ وہ اپنے اپنے کانسیپٹس بیان کریں، کیا آپ نے ان کی انڈیویجول کریٹیوٹی کے اوپر کام کیا؟ بالکل بھی نہیں ہوتا، نہیں کیا۔ تو ٹیچرس کا بھی یہ موٹیو ہوتا ہے، اچھا بھائی تم یہ پکڑو، رٹے مارو، اور رٹے مار کے تم اس کو لکھو اور ایز اٹ از لکھو، اگر ورڈ ایسا نہیں ہے تو اس کے نمبر کٹ جائیں گے۔ تو ہمارے ایجوکیشن کا بہت بڑا فالٹ ہے یہ۔ اگر آپ پوری دنیا میں آپ دیکھتے ہیں تو وہاں پہ ایجوکیٹ اس طریقے سے کیا جاتا ہے کہ آپ کو چیز سمجھائی جاتی ہے، کہا جاتا ہے اپنی کانسیپٹس دیں اس چیز کے اوپر، اینڈ یو آر بینگ اپریشیٹڈ آن یور کانسیپٹس، آن یور perceptions. But what we do in Pakistan, we believe in cramming, rhetoricization, and apart from that آپ کیسے کریٹیوٹی اس بچے میں لا سکتے ہیں؟ یو کانٹ ڈو دیٹ۔ اور مجھے یہ لگتا ہے کہ اس کا بالکل کریٹیوٹی کا تعلق آپ کے بیک گراؤنڈ سے نہیں ہے، بیکاز آئی مائی سیلف belong to very mediocre family. سو مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ میں ارج ہے، اگر آپ میں کانفیڈنس ہے، کانفیڈنس بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے لینگویج کو اپ برنگ کرنے کے لیے۔ اس کا ریزن یہ ہے کہ آپ پرواہ نہیں کریں، اگر آپ غلط بھی بولتے ہیں ڈزنٹ میٹر، بٹ ہمارے یہ کیا جاتا ہے کہ اگر آپ غلط بولتے ہو کچھ تو آپ کو ٹوک دیا جاتا ہے، یا آپ کو جو ہے پیپل ول چیئر ایٹ یو، مذاق اڑاتے ہیں۔ ہاں ڈیفینیٹلی، تو مجھے لگتا ہے کہ مذاق نہیں اڑانا چاہیے، اور ہمیں لوگوں کو جو ہے وی شوڈ لیٹ پیپل دیٹ دے could express themselves, they could express their ideas. تو I think this is the best way to improve other people communication. اچھا آپ کس طرح تیاری کرواتے ہیں بچوں کو؟ یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے ہمارے یہاں، بیکاز اٹس بین ویری لانگ ٹائم. آئی اسٹارٹیڈ مائی کریئر ایز اے موٹیویشنل اسپیکر، آئی واز سو ینگ، اور مجھے ڈفرینٹ جگہوں پہ لے کے جاتے ہیں تو میں جاتا تھا ڈفرینٹ کالجز میں، ڈفرینٹ انسٹیٹیوشنز میں، جہاں پہ میں لوگوں کو لینگویج کے اوپر لیکچرز دیتا تھا. تو مجھے لگتا ہے کہ آئی گاٹ سو مچ لو، آئی گاٹ سو مچ رسپیکٹ ان اے ویری ینگ ایج. تو مجھے لگتا ہے کہ آپ امپروو کرنے کے لیے آپ کو یہ چاہیے کہ آپ ڈیولپ کریں سم لسننگ ہیبٹس، وچ از ویری امپورٹنٹ. ہمارے یہاں یہ ایک انوائرمنٹ نہیں ملتا بچوں کو. ایگزیکٹلی. آپ دیکھیں انسٹیٹیوشنز میں ہم اس لیے جاتے ہیں تاکہ کچھ سیکھ سکیں. آئی اسٹل ریممبر میں نے اپنے ٹیچر سے بہت کچھ سیکھا. آئی ہیو لرنڈ اے لاٹ فرام مائی ٹیچرز اینڈ آئی ایم ریئلی ریئلی تھینکفل ٹو دیم. بٹ اگر میں بات کروں انوائرمنٹ کی، تو انوائرمنٹ جو ہے وہ ہمیں خود کریٹ کرنا پڑتا ہے، ڈیولپ کرنا پڑتا ہے. تو یونیورسٹی لیول پہ بھی شاید مجھے لگتا ہے کہ 1.5 انچ کی مسجد اپنی خود بنانی پڑتی ہے. بالکل انوائرمنٹ نہیں ملا مجھے لگتا ہے کہ اب دیکھیں آپ ایم اے انگلش کر رہے ہوں اور ان میں سے کوئی بھی ایسا نہ ہو جس کو انگلش بولنی آئے، تو پھر کیا فائدہ ہے؟ ریگریٹ ہے یہ والا زندگی کا ہے. بالکل. تو مجھے لگتا ہے کہ انوائرمنٹ بہت امپورٹنٹ ہے، اور ہم یہاں پہ انوائرمنٹ اس لحاظ سے دیتے ہیں کہ بچوں کو سکھاتے ہیں، جیسے پہلی کلاس اگر ان کا اورینٹیشن کلاس ہے تو ہم بچوں کو سکھاتے ہیں بیٹا آپ نے کس طریقے سے اپنا انٹروڈکشن دینا ہے اگلے بندے کو. ہم اس سے کہتے ہیں بیٹا ڈزنٹ میٹر تم جو بھی بولو، غلط بھی بولو، ہم اسے کریکٹ کرنے کے لیے ہیں، وی آر ہیئر ٹو کریکٹ یو. تو ہم اس کا پہلے دن میں ہم اس کو سکھاتے ہیں کہ اس کو اپنا انٹروڈکشن کیسے دینا ہے. پھر دوسرے دن ہم سکھاتے ہیں کہ تمہیں سلام دعا کیسے دینی ہے. اس طریقے سے ہم نے سسٹمیٹکلی ڈیزائن کیا ہوا ہے پورا کورس کہ بیٹا ہم ڈفرینٹ ٹاسک دیتے ہیں بچوں کو کہ بیٹا آپ لوگ شاپنگ کا آج ڈائلاگ کریں گے، ہم انہیں ووکیبلری پرووائڈ کرتے ہیں، ہم انہیں سینٹینس اسٹرکچر سمجھاتے ہیں، ہم انہیں بیسکلی کچھ اسپیسیفک نوٹس ہوتے ہیں
डेफिनेटली क्लास में हम उनको नोट्स भी देते हैं, वी प्रोवाइड देम नोट्स कि बेटा ये टेक्निकलिटीज़ हैं या इन चीज़ों को आपने यूज़ करना है मेरा बेटा। और हम बच्चों कहते हैं कि आपका पर्सनल एक्सपोजर क्या है, वो इम्पॉर्टेंट है। आप बाहर जाएं, आप सेल्समैन की शॉप पे जाएं, आप बात करें इंग्लिश में, कुछ ना खरीदें बट इंग्लिश में बात करें ताकि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल पैदा हो। और हम इस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं क्लास में बैठ के। ओके, उसकी वीडियोस भी आती होंगी फिर जी आपको? डेफिनेटली। ओके, सबूत के तौर पे।